جب سے اسلام کا نور عرش آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش کے اوپر پھیلا، اس وقت سے لے کر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف مختلف صورتوں میں سازشیں اور کی جاتی رہی، مختلف انداز میں، مختلف ادوار میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مبارک میں بھی یہود و نصارہ کی طرف سے، اسلام دشمن عناصر کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا واضح اسٹیٹمنٹ ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرے بھی دشمن ہیں آپ کے بھی دشمن ہیں ان سے دوستیاں نہ لگاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تنبیہ کے باوجود بھی جو ایسا کام کرتا ہے پھر وہ ظالموں میں سے ہے۔ تو ان سے بچنے کی اسلام اور قرآن ہمیں تلقین کرتا رہا ہے۔ شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں ایسا چلتا رہا اسلام کے خلاف، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی حیات میں موجود تھے تب ان کی سازشیں کا پردہ چاک ہو جاتا تھا وحی کے ذریعے، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تب مومن کی فراست سے ہی ان کی سازشوں کا پتہ چل سکتا تھا، ادروائز مشکل ہو جاتا تھا۔ البتہ قرآن میں اللہ نے ایک قانون دیا ہے کہ اگر تم قانون پر عمل پیرا رہو تو ان کی کسی قسم کی کوئی سازش تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کو وہ لفظ بڑے معمولی لگیں گے، لیکن ان دو لفظوں میں جو اللہ نے ان کی چالوں سے بچنے کے لیے وظیفہ بتایا ہے سب کچھ رکھ دیا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو کچھ نہیں ہے پاس، صبر کر دو، ایمان دے کے، اسلام دے کے، اپنا حیات دے کے حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کرو، کچھ نہیں ہے صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور بچو، سب کچھ لینے کے لیے اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال نہ کرو، اس کو ناراض نہ کرو، بچو اس کی ناراضگی سے۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر یہ دو چیزیں تم میں ہیں، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی بھی چال تمہیں کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ جب تم صبر اور تقوی سے نکلو گے تو پھر ان کی چالوں میں آ جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کچھ اسی طرح کا حال احوال 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس طرح کا بہت بڑا فتنہ اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک سازش جو دشمنوں کی طرف سے کھڑی کی گئی، جو آج تک اور آنے والے دنوں تک دن بدن جس کا ناقابل تلافی نقصان بڑھتا جا رہا ہے، رکی نہیں، تھمی نہیں ہے۔ اور وہ فتنہ کیا تھا؟ مرزا غلام قادیانی کی صورت میں تھا جو کھڑا کیا گیا تھا۔ غلام قادیانی، میں غلام احمد نہیں کہتا، وہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ دنیا میں احمد صرف ایک ہے اور وہ میرے حضور کی ذات ہے، حقیقی معنی وہی ایک ہے، دوسرا کوئی احمد نہیں ہے۔ احمد صرف حقیقت میں ایک ہے جس کو قرآن میں احمد کہا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، صرف وہ ایک ہے۔ غلام احمد کہہ کے پھر جھوٹا کہنا، یہ لفظ جو ہے ذوق کے مطابق۔ مرزا غلام قادیانی تھا بھی غلام، انگریز کا اسی کی غلامی میں ساری زندگی گزار گیا، تو یہ فتنہ کھڑا کیا گیا اور اس فتنے نے وہ نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہا ہے، ناقابل حل، ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ آج تک جو ہے پاکستان کی نظریاتی اساس میں جڑوں اور بنیادوں تک یہ
ہم کو خوف لگ رہا ہے۔ تو جب یہ فتنہ اٹھا تو اس وقت کے لکھنے والوں نے اس کے خلاف لکھا، بولنے والوں نے اس کی جھوٹی اور کس بیانی کا پردہ چاک کیا، یہاں تک کہ جب 25 اگست کو 1902 کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اس کا مناظرہ طے پایا بادشاہی مسجد لاہور کے اندر، تو پورے ملک پاکستان سے، اس وقت تو ملک پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، لیکن پورے جو بر صغیر تھا لوگ جمع ہوئے تھے لاہور میں، اور اتنے لوگ آئے جو ڈیٹ 25 اگست کی تھی اس سے پہلے لوگ آ گئے تھے، اور لاہوریوں نے وہ استقبال کیا تھا ان بھائیوں کا، اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرایا، جاننے والے ہیں نہیں جاننے والے، بس حضور کی ختم نبوت کے بات سننے یہاں آئے، اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرایا، میزبان بن کر ان کی مہمانی کی۔ لیکن جب 25 اگست کا سورج طلوع ہوا تو پتہ چلا جھوٹے کی طرف سے کہ وہ آ ہی نہیں رہا، اس نے کہا بھائی میں نہیں آؤں گا، تو وہ بھاگ گیا۔ تو تھوڑے دنوں بعد ان کی طرف سے 2-4 بندے پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس بھیجے گئے کہ آپ ہم سے جو ہے سچے اور جھوٹے ہونے کا یہ مدار رکھ لیں کہ ہاسپٹل سے کوئی اندھا اور لنگڑا بندہ لے آتے ہیں، ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں، آپ دعا کریں اور ایک طرف سے وہ مرزا غلام دعا کرتا ہے، تو جس کی دعا سے شفا مل جائے گی سمجھ لیں گے وہ سچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو اندھے اور لنگڑے کی بات کرتے ہو، کسی مردے کی قبر پہ چلے جاؤ، میرے علی مردہ زندہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، تم تو اندھے لنگڑے کی بات کرتے ہو۔ بھاگ گئے، اندھے لنگڑے سے بھی بھاگ گئے، جھوٹے کے جو کوئی پاؤں تو ہوتے نہیں، وہ بھاگ گئے۔ بالآخر جب اس کو تیسرا حرفہ اس نے یہ کیا، کہنے لگا کہ عربی کی کوئی تفسیر لکھیں تو میں آپ کو مانوں گا، تو دیکھتے ہیں جس کی تفسیر بہترین ہوئی سمجھ لیں گے وہ سچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو جو تفسیر لکھنے کی بات کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ قلم اور کاغذ کو ٹیبل پہ رکھ دو، اور میں قلم کو اٹھ کہتا ہوں کہ تو لکھنے والے کے بغیر، ہاتھوں کے بغیر خود بخود اٹھ کے تفسیر لکھ دے۔ بھاگ گیا، وہ سید زادہ تھا، آل رسول میں سے تھا، آل علی اولاد میں سے، اولاد نبی آل علی، روحانی پاور، بھاگ گیا۔ جب اس نے سمجھا ہر طرف سے مجھے گھیرا تنگ کیا گیا ہے، لوگوں میں تھو بےزتی، عام ہی ایسا تھا کہ دنیا آخرت میں ذلت کے سوا کوئی نہیں، تو کہنے لگا اسی سال میری زندگی کے اندر ہی میرے علی نعوذ باللہ ذلت کی موت مرے گا، میں بد دعا دے رہا ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ اور وہ سچے نبی کی بد دعا کیا لگی، 1902 میں یہ بات کہنے لگا جی میں یہ کہہ رہا ہوں 1902 میں، تو 1908 میں مرزا غلام قادیانی لاہور میں آیا ہوا تھا اپنے کسی دوست کے پاس، 1908 ٹھیک 6 سال بعد، تو واش روم کرنے کے لیے اس دوست کے واش روم میں گیا، اندر ہی مر گیا۔ میرے علی گورڈا شریف میں بیٹھے ہوئے، وہ ادھر واش روم میں مر گیا، اور پھر میرے علی 1938 میں فوت ہوئے، 15 دن کم 29 سال بعد اس کے مرنے کے وہ فوت ہوئے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بڑے لوگوں نے ان کے خلاف بولے، اپنے بھی، یہاں تک کہ ہر فرقے والے اس مسئلے پر اکٹھے ہو گئے ختم نبوت کے معاملے میں اور اس کے خلاف، لیکن جو ہے وہ کام چلتا رہا، طریقیں اٹھتی رہی، یہاں تک کہ 1947 میں اس کے مرنے کے بعد، 1908 میں اس کے مرنے کے بعد جو اس کے جانشین تھے انہوں نے اس جو تحریک یا یہ ایک ان کا نظریات تھے اس کو جاری رکھا، زور و شور کے ساتھ، اندر کھاتے جیسے بھی تھا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد مسلمانان پاکستان نے
اس کے خلاف بھرپور طریقے سے مختلف تحریکوں، جماعتوں، احتجاجات کے ذریعے بھرپور آواز اٹھائی، لیکن وہ آواز اتنی مؤثر نہیں رہی ان کے خلاف۔ اس کی بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ جب آواز اٹھتی تھی، جب لوگ گھر سے نکلتے تھے، آواز کو دبا دیا جاتا تھا، لوگوں کو گھر واپس بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ اقتدار پر جو براجمان تھے وہ انہی کے پروردہ لوگ تھے۔ وزیر خارجہ، وزیر اعظم، سارے انہی کے گرد گھومنے والے، بڑی بڑی پوسٹوں پر آج بھی ہیں، ہمیں نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، خواہ ہمارے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ آج بھی موجود ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہے، تو دبا دیا جاتا تھا۔ 1953 میں 1953 میں جب کالج کے اسٹوڈنٹ 400 تقریباً وہ اسٹوڈنٹس تھا، وہ ٹور میں جا رہے ہیں، رغبت سے گزرے تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، رغبہ کے اندر جو آج کل چناب نگر ہے۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو ہم ان سے اس نعرے کا بدلہ لیں گے۔ جب وہ اسٹوڈنٹس واپس آئے، ٹرین پہ وہ گزر رہے تھے، تو ربوہ کے قادیانیوں نے اپنے گنڈے ہزاروں کی تعداد میں، وہ سینکڑوں میں تھے، 300-400، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پلاننگ کے ساتھ ان کو جمع کیا ہوا تھا اور ان پر حملہ کیا۔ تو 300 کے قریب ان اسٹوڈنٹس میں زخمی ہوئے۔ خستہ حالت میں وہ ٹرین جب وہاں سے آگے نکلی اور یہاں پہنچی تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا تو اس وقت اتنا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا زمانہ تھا، تو صبح جب خبر چھپی اخبار میں تو پورے ملک میں ایک کوہرام مچا تھا، گھر گھر سے بندے نکل رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، آواز اٹھ رہی ہے مسلمان، اور یہاں تک کہ وہ ایمانوں کی دیواریں وہ آوازیں ہلا رہی ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہیں جو خون تمہارے اندر میں نے دودھ کی صورت میں ڈالا تھا وہ حرام ہے تجھ پر، اگر ضرورت پڑے اور حضور پر تمہاری جان نہ کٹے، سر نہ کٹے اور خون نہ بہے۔ اور یہ حالت ہے۔ اس 1953 کی اس تحریک کے بعد اس میں زور آیا ہے، چلتے چلتے، لیکن آگے دبانے والی ہماری اپنی حکومت تھی، نکلتے تھے، ڈنڈا چلتا تھا، حملہ ہوتا تھا، FIR کٹتی تھی، جیل ہوتی تھی، تو وہ کوئی بحث سے آگے نہیں کرتے تھے، ہماری اپنی پولیس، ہمارے اپنی حکومتیں، ہمارے اپنے چوکیدار۔ تو یہ جو حالت تھی 1953 سے چلتے چلتے بڑے بڑے علماء کو پھانسیاں دی گئی، بڑے بڑے نوجوان جن کی جوانی ماؤں کے بڑھاپے اور بوڑھ باپ کے بڑھاپے کا سہارا تھی، حضور کے ناموس کے لیے اپنی جوانیاں دے گئے، ہزاروں قید ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے، ہزاروں مار کھائے، کئی اپاہج ہو گئے اس ظلم و تشدد میں۔ بالآخر 1974 میں 7 ستمبر 1974 1974 اور 7 ستمبر 4:35 پر نیشنل اسمبلی میں متفقہ قرارداد پیش ہوئی اور منظور ہوئی کہ ملک پاکستان کے قانون میں قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ وہ پیچھے قربانیاں تھیں، جد و جہد تھی، جو یہاں آ کے اس موڑ پہ 7 ستمبر کو وہ مسلمہ کذاب کی اسرائیلی روح جو اس فیصلے پر اور اس قانون اور قرارداد پر کسی حد تک اس کو دفن کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے 7 ستمبر کو یوم دفاع ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مناسبت دیکھیے، 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت اور 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ 7 ستمبر کو پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت اور 6 ستمبر کو پاکستان کی جغرافیائی حدود کی حفاظت، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو صرف ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کی جو نظریاتی اساس اور نظریاتی حدود ہے، سب سے بڑی حد ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پاکستان کی حفاظت حقیقت میں تب ہی
مکمل ہوگی جب پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت جو ہے وہ ہوگی، کیونکہ یہ نظریے پر بنا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں، لاکھوں ماؤں نے اپنی بیٹیاں بیٹے اس نظریے پر دی تھی، مٹی کے لیے نہیں دی، ملک کے لیے، پلاٹوں کے لیے، زمین کے لیے، اس نظریے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نظریے پہ امام حسین نے کربلا میں اپنا خاندان کیا۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے، 10 سال حضور نے جنگوں میں زندگی گزاری۔ کتنے سال؟ 10۔ حضور کی 10 سالہ جنگوں والی زندگی، آپ ان کو کاؤنٹ کریں کہ ساری زندگی کی چھوٹی موٹی جنگیں ملا کے کتنی بنتی ہیں۔ مختلف سیر نگار کی آراء مختلف ہے، بعض نے کہا کہ وہ 74 بنتی ہے، بعض نے کہا 82 بنتی ہے، 82 ہے یا 74 ہے۔ 10 سال جنگوں میں جو گزارا، ان 82 یا 74 جنگوں میں 259 کافر مرے ہیں۔ کتنے کافر مرے؟ 10 سال جب 1 منٹ میں ہزاروں مار جاتے ہیں، آج 1 منٹ میں ہزاروں مارنے والے تلوار کی نفی کرتے ہیں، جو دیکھ کے چلتی ہے، عورت پہ نہیں چلتی، بچے پہ نہیں چلتی، بوڑھے پہ نہیں چلتی، کمزور پہ نہیں چلتی، بیمار پہ نہیں چلتی، وہ دیکھ کے چلتی ہے، اسی پر چلتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ اور ایٹم بم دیکھ کے چلتا ہے کہ یہ بوڑھا ہے، یہ بچہ ہے، یہ عورت ہے، یہ حقدار ہے یا نہیں، دیکھ کے چلتا ہے۔ ایٹم بم بنانے والے تلوار کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سالہ جنگوں میں 259 کافر مرے اور 252 مسلمان شہید ہوئے۔ 252 مسلمان، اس سے زیادہ تعداد نہیں 10 سالہ جنگوں میں۔ لیکن ختم نبوت پاکستان کی وہ سب سے اہم اور بنیادی نظریاتی اساس ہے کہ صرف ایک جنگ میں جو صحابہ کرام نے ختم نبوت پر لڑی، مسلمہ کذاب کے خلاف، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 10 سال میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے 1200، جتنے ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام کے لیے صحابہ اتنے شہید نہیں ہوئے جتنا حضور کے صحابہ نے ختم نبوت کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی حدود کی اصل حفاظت تب بھی ہوگی جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا، جب اس نظریے کی حفاظت جو ہے وہ پوری ہوگی اور مکمل ہوگی۔ اور میں یہ بات جو ابھی کرنے جا رہا ہوں بطور مسلمان آپ سے کر رہا ہوں۔ بطور مسلمان، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، بعد میں پاکستانی ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے، سب سے پہلے اسلام ہے، پھر پاکستان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اگر کبھی ضرورت پڑے، کبھی وقت آ جائے کہ مجھے ملک پاکستان جیسے ہزاروں ملک دین اور اسلام پر قربان پڑنے پڑ جائیں تو میں قربان کر دوں گا، اسلام کا دامن حسین کی طرح نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ملک ہاتھوں سے جاتا ہے، جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، دین ہاتھوں سے دے کر اگر آزاد و ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ایسی تجارت میں نفع کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں ایسی تجارتیں ہوتی ہیں جو میں نے بتائی، اقبال کہتا ہے ایسی تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ جو میں ابھی ایک چیز آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پر بہت بڑی سیرت کا ایک پہلو اپنے ذہن میں رکھو۔ آپ دیکھیں، مکہ مکرمہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بڑا وطن ہے، ملک ہے، ہزاروں پاکستان اس خاک پر قربان جہاں خانہ کعبہ کی خاک اور دیواریں موجود ہیں، ایسا کہ نہیں؟ لیکن کیا میرے حضور نے مکہ مکرمہ جیسا ملک چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ آبا و اجداد، دادا پر دادا، وہاں کے رہنے والے آبائی وطن، کیا حضور نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ کس لیے چھوڑا؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے، پیغام خدا کے لیے چھوڑا ہے نا۔ بہت بڑی مثال قائم کی ہے کہ اگر مکہ جیسا ملک دین پر قربان ہو سکتا ہے تو ملک پاکستان بھی اسلام پر قربان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جمہوریت اور سیاست میں وطن کی ڈیفینیشن اور ہے۔
اور دین میں وطن کی ڈیفینیشن اور ہے. آپ فرماتے ہیں گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستخبی ہے. اگر دیس اسلام نہیں ہے تو پھر کتنے بندی ملک بنا دو، سارا ہی ہو جاتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی زے احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است. جو حضور نے فرمایا تھا نا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ خدا کا ہم پر احسان ہے. نبیوں میں حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، امتوں میں ہمارے بعد کوئی امت نہیں. یہ خدا کا احسان ہے ہم پر. پردہ ناموس دین مصطفیٰ، سارے دین کی عزت صرف حضور کی عزت میں. اگر ان کی عزت نہیں ہے نا تو پھر ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اگر ہم ان کی عزت کرنا نہیں جانتے، کروانا نہیں جانتے، ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ تو ورفعنا لک ذکرک کا سیرا رب کی طرف سے حاصل کیے ہوئے ہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اس کا تاج پہنے ہوئے ہیں. وہ تو شان والے ہیں، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں. ہماری عزت اور بے عزتی کا سوال ہے. ہم جتنا ان کی عزت سوچیں گے اتنا ہماری عزت بڑھے گی، جتنا ان کی عزت کم کریں گے ہم خود ذلیل ہوں گے اور خود بے عزت ہوں گے. نہ رکھے ہوئے نبی اور خدا کو یاد کرے، جی رہا ہے وہ مسلمان کافروں کی طرح. ہر ایک کی سننی چاہیے، ہر ایک کو سننا چاہیے، لیکن ہر بات ایسی نہیں ہوتی کہ جو سنی جائے. میرے خلاف، میرے باپ کے خلاف، میری عزت کے خلاف کوئی بولے تو تب میرا نظریہ ہوتا ہے کہ میں اس کا منہ بند کر دوں. لیکن جب حضور کی بات آئے تو کہتے ہیں نہیں، ہر ایک کی سننی چاہیے، ہر ایک کو سننا چاہیے. نہ جو آپ کے بنیادی نظریات ہیں، اللہ ایک ہے، حضور سچے نبی ہیں، آخری ہیں، قیامت ہے، دوزخ ہے، قبر ہے، حشر ہے، یہ بنیادی نظریہ، ان پر نہ سنو. اگر آپ نے یہ کمپرومائز کر لیا کہ وہ سن لیتے یہ کیا کہتے ہیں تو سمجھ لو آپ پھسل گئے. باقی اور بہت سے موضوعات ہیں ان پر سنا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اگر آپ سے کہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ ایک نہیں دو ہے، آپ اتنے سکالر ہیں، آپ کے پاس اتنا نالج ہے، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اس سے بات نہ جائیے، نہ سنیے، بچیں اپنے آپ کو. اگر بچا نہیں سکتے ہیں تو آپ اس بات میں نہ پڑیے. ہمارے ایک عزیز دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے کوئی دوست تھے، وہ آرمی میں کسی اچھی پوسٹ پر تھے، تو انہوں نے کسی کے ہاں رشتے کی آفر کی، تو رشتہ طے پا گیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا. تو جب ہونے والی جو دلہن تھی جس کے ساتھ نکاح ہوا، جب گھر میں براجمان ہوئی، گھر چل پڑا، آبادی ہونے لگی. کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ جو دلہن بیاہ کر میں گھر لے آیا ہوں وہ تو ایک قادیانی فیملی سے تعلق رکھتی ہے. تو گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا. تو سارے لوگ جو اس دلہن کی فیملی والے قادیانی لوگ تھے وہ ان کے گھر میں آئے اس کے، اور اس کو سمجھانے بجھانے لگے، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات. جب یہ کسی طرح بھی نہیں مان رہا تھا تو انہوں نے آخری پتا میدان میں کھیلا اور کہنے لگے اچھا ایسا کر لو، یہ وہ بات ہے کہ سننے پر آپ کمپرومائز کر لیں. اچھا ایسا کر لو کہ آپ استخارہ کر لیں، کیونکہ اسلام میں تو استخارے کا حکم ہے. آپ استخارہ کر لیں کہ مرزا غلام قادیانی سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی. آپ استخارہ کر لیں. اگر آپ کے استخارے میں آ جائے کہ وہ سچا ہے پھر تو کلمہ پڑھو گے، اگر نہ آئے کہ وہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، تو بشک نہ پڑھو. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے. رات کو استخارہ کیا تو خواب میں بتایا گیا کہ مرزا غلام قادیانی سچا نبی ہے. صبح اٹھ کے کلمہ پڑھ کے جہنم میں چلا گیا. پوچھا گیا علماء سے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اس رات کو سویا تھا تب وہ مسلمان نہیں تھا، تب وہ کافر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں استخارہ کرتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، اس کا مطلب ہے حضور کے آخری نبی ہونے کے سچائی میں اس کو شک پڑ گیا تھا، تب استخارہ کر رہا ہے. اور شک کی تو کفر ہے. جب شک میں پڑ گیا تبھی تو کافر ہو گیا. اور کافروں کو حضور تو نہیں دکھائی دیتے، کافروں کو حضور تو نہیں دکھائی دیتے، ان کو تو اپنا
झूठा नबी ही दिखाई देगा। जब सुनने में कंप्रोमाइज कर लिया तब जाके ये लानत पड़ी। कोशिश करें अपने आप को बचाएं ऐसी बातें सुनने से जो आपके बुनियादी अकायद से ताल्लुक़ रखती है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे, दुनिया आखिरत की बर्बादी का सबब बनेगी। मैं तारीख में से एक मिसाल पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यमन के अंदर एक शख्स ने नबूवत का दावा किया था और उसका नाम था असवद बिन कैस अंसी। यमन में उसने नबूवत का दावा किया कि मैं नबी। हुजूर ने उसकी सरकोबी के लिए कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन यमन के अंदर जो मुसलमानों के मारूफ शख्सियत थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खौलानी थे। सहाबी नहीं थे, ताबी थे। साबित कभी मदीने में नहीं, हालांकि हुजूर की ज़िंदगी में यमन में रह रहे हैं, कलमा पढ़ा हुआ है, इस्लाम कबूल किया, लेकिन सहाबी नहीं, ताबी है। कभी मदीने में आई नहीं, हुजूर की ज़ियारत नहीं, लेकिन कुर्बान जाऊं काम क्या कर रहे हैं। मदीने नहीं आए, लेकिन मदीने में आने वालों से भी बड़ा मदीने वाले की इज्जत का पैरा दे रहे हैं। असवद अंसी ने अबू मुस्लिम खौलानी को बुलाया और कहने लगा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया, मा अस्मा हो, मैंने तो सुना ही नहीं जो तूने क्या कहा है। उसने फिर कहा, अतशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? फ़क़ाला नाम, उसने सीना तान के कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसने कहा, फरद्ददा मिरारन, बार बार कहता रहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह के रसूल हूँ? मा अस्मा हो, मैंने सुना ही नहीं। जब हुजूर की बात आती तब वो मुंह खोल के और दिल जो है वो डोल के कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मानता हूँ मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब वो उसकी बात आती तो वो फरमाते थे, मैंने सुना ही नहीं है कि तू क्या बकवास कर रहा है। कान बंद कर लिए थे उसकी बात सुनने से। उसने गुस्से में आके कहा कि आग जलाई जाए और उस आग में इसको डाला जाए। जब मेरी बात आती है तो इसको सुनाई नहीं देता, जब इसके अपने नबी की बात आती है तो इसके दिल की कान भी खुल जाते हैं। तो आग जलाई गई और उसको आग में डाला गया। जब उसको आग में डाला जा रहा था हाथ और पाँव को बांध के, तो उसने कहा, मुझे मेरे हाथ पाँव क्यों बांधते हो? कहा, तुझे आग में डाल। कहा, हाथ पाँव खोल दो, मैं खुद चल के आग में जाता हूँ। हाथ पाँव खोल दिए गए। अबू मुस्लिम खौलानी चल कर आग में जाके खड़े हो गए। कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग में खड़े रहे। आग ने कुछ असर ही नहीं किया है। बिलाखिर लोगों ने असवद अंसी को कहा, अगर ये बंदा यमन में रहा तो आप की इज्जत में कमी आ जाएगी। लोगों ने जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा है वो भी आपको छोड़ देंगे। इसको मुल्क से निकाल, ताकि कोई ये किस्सा सुने ही नहीं, ये वाक़या सुने ही नहीं। तो उसने अबू मुस्लिम खौलानी को वहाँ से निकाला और मुल्क बदर कर दिया। तो यमन से निकले जिस नबी की इज्जत के लिए आग में गए थे, अब उसके मुल्क के सिवा और मुल्क कौन रह गया था? हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी वहाँ से निकले, सीधा मदीना शरीफ तशरीफ लाए। मस्जिद नबी के दरवाजे पे अपनी सवारी खड़ी की। पूछा, मेरे हुजूर का क्या हाल है? कहा, तेरे बड़ी देर हो गई, तेरे पहुंचने से पहले वो अल्लाह के पास पहुंच गए, तूने बड़ी देर कर दी। सहाबी बनने से तो रह गया, लेकिन ताबी बनकर क्या काम किया। तो दरवाजे पे सवारी खड़ी की और अंदर गए। पता चला कि हुजूर तो इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मस्जिद नबी के एक पिलर के साथ खड़े हो गए। तहियतुल मस्जिद के नाम पे 2 नफल अबू मुस्लिम खौलानी पढ़ने लगे। करीब में कहीं हज़रत उमर बैठे हुए थे। जब उन्होंने सलाम फेरा और ऐसे देखा तो आपको लगा, ये बंदा मुझे लगता है यमन से आया है। आज भी हाजी जाएं या उम्रा करने जाए ना, वहाँ जितने लोग होते हैं बाद दफ़ा पहचान हो जाती है, ये हबशी है, यमन से है, इंडोनेशिया से है, बांग्लादेशी है, तो हज़रत उमर ने जब देखा ना तो आपको लगा ये यमन से आया। और वो यमन वाला वाक़या मदीने में अबू मुस्लिम खौलानी के पहुँचने से पहले ही पहुँच चुका था, मशहूर हो चुका था। तो आपने फरमाया, चलो मैं इससे पूछता हूँ
وہ جو واقعہ ہے اس میں دیکھا ہو شاید اس واقعے کا حال حوالے سے لیتا ہوں. حضرت عمر اس کے پاس گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ من این اقبلت، آپ کہاں سے آئے؟ قال من الیمن، میں تو یمن سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے اس شخص کے بارے میں جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن آگ اس پر ایسے ہی گلزار بن گئی تھی جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ پر گلزار بن گئی؟ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے. جب اس نے نام لیا نا تو حضرت عمر نے فرمایا انشدک باللہ انت ہوا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تو نہیں ہو؟ انشدک باللہ انت ہوا، کیا تو نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ نعم، الحمدللہ یہ اس کا فضل ہے، میں ہی وہ ہوں. حضرت عمر رونے لگے، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور روتے رہے، چومتے رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر وقت کے خلیفہ کے پاس لے گئے. یہ وہ ہے شخص، یہ وہ ہے شخص. صدیق اکبر کے جب پاس لے گئے، ایک طرف صدیق اکبر خود بیٹھے، دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور درمیان میں اس کو بٹھایا عزت اور اکرام کے لیے. اور تب حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر کو مرنے سے پہلے ایسے بندے کی تو نے زیارت کرائی ہے جس کو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ پیش آیا تھا. الحمدللہ. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، حضرت ابو مسلم خولانی صدیق اکبر سے کہنے لگے حضرت میں حضور کو تو نہیں دیکھ سکا، آپ نے تو دیکھا ہے، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. صدیق اکبر کہنے لگے نہیں، آج اس مجلس میں صدیق نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، طلحہ نہیں، زبیر نہیں، ابو ہریرہ نہیں، بلال نہیں، آج سب سے زیادہ تیری عزت ہے. آج صدیق کے لیے بھی تو دعا کرے گا، مدینے والوں کے لیے بھی تو دعا کرے گا. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. دوستو کبھی موقع آئے، ایسی حالت آ جائے جہاں ایمان اور دین کی حفاظت نہ ہو رہی ہو، تو وہاں پر صبر کر کے اپنا دین ایمان جو ہے وہ بچانا. غربت، فقر، بے بسی اور مجبوری، یہ ایسی حالتیں ہیں جو بندے کے ایمان کا امتحان لیتی ہیں. ان حالتوں میں اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اپنا ایمان محفوظ رکھ جائے. سلام زدہ علاقوں میں جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے. دین کے علاقے میں وہ امدادی سامان اور راشن اور عطیات بانٹ رہے تھے، تو تباہ حال ملبے کے ڈھیروں پر کھلی آسمان تلے بستے ہوئے لوگوں کے اندر جب سامان بانٹا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ پر جب ہم راشن اور سامان بانٹتے پہنچے تو ایک نوجوان تباہ حال، خستہ حال، غربت اور فقر میں پسی ہوئی، پریشانیوں اور مجبوریوں میں لدی ہوئی ہمارے سامنے آئی. ہم نے اس کو وہ کھانا اور راشن پیش کیا. اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آل رسول میں سے ہوں. اور صدقہ مجھ پر رہا، مجھے بتاؤ جب حضور کے روزے پہ بیٹھے ہوں گے کیا جواب دیں گے لوگ؟ اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آل رسول میں سے. آفرین ہے سید ذاتی پر، میں قربان جاؤں زہرا ذاتی پر، جو اس غربت، بے بسی، مجبوری کی حالت میں اپنے ناموس کی حفاظت کیے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیے ہوئے، ورنہ کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بیچ دیتے ہیں سب کچھ، دین جاتا ہے جائے، بچوں کا پیٹ بھرنا چاہیے، اپنا پیٹ بھرنا چاہیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر ان کی پریشانی کا امتحان ہے، غریب کی غربت کا امتحان ہے، تو مالدار کی جو پیسے ہیں اس کا بھی امتحان ہے. کتنا پیسہ تیرا غریبوں پہ لگا ہے. یہ تو صرف ان پر آزمائش نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی آزمائش ہے. اور صرف ان لوگوں کو آپ کرسیوں پہ براجمان لوگوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں کہ وہ امداد کریں گے. وہ تو پاکستان کی ٹوٹی ہوئی کشتی جس کے تختے بکھر پڑے ہیں،
उन तख्तों को हर कोई तकसीम करने पे लगा हुआ है। उनके बच्चे हमारे टैक्सों पे पलते हैं और हमारे बच्चे जर्द पानियों की सैलाब की नज़र होके जा रहे हैं। हम खुद उठें, आप खुद उठें, जिसकी जितनी हैसियत है। सिर्फ इज़हार अफसोस से कुछ नहीं बनता, और कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर देने से सिर्फ काम और गुजारा नहीं होगा, या चंद रकम जो है वो जमा करवा दी तो खुद जाएं, इंसानियत को रोते हुए, सिसकते हुए, बिलखते हुए अपनी आंखों से देखें। अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो जो बेघर लोग हैं उनको खुद छत बना के दें, उनकी फैमिली का खर्चा जो है वो लें। एक एक मोहल्ला अगर इकट्ठा हो जाए तो एक एक गरीब खानदान का घर बन सकता है। खुद जाके वहाँ उनको जो है इमदाद करें, उनकी मदद करें और उनका सहारा बने। ये बहुत बड़ा काम है जो हमारे लिए ज़रूरी है। और ये बात भी ध्यान में रखें कि नेकी के काम में क्या देर है, आज करेंगे कल करेंगे, देर की ज़रूरत नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने नए कपड़े सिलाए और खुशी खुशी शौक़ से सिलाए थे। जब पहनने के लिए कहा मैं गुस्ल करके पहनूंगा, वाशरूम में गए तो फ़ौरन बाहर निकल आए। आपने खादिम को फरमाया ये जो मेरे नए कपड़े हैं फ़लाँ साहिब को देकर आओ। तो खादिम देकर आया तो आप इस्तग़फ़ार किया, हज़रत आपने उसको क्यों दिए? कहा एक दफ़ा उसने मुझसे मांगा था, वो मोहताज था, तब मेरे पास हैसियत नहीं थी, अब मेरे पास हैसियत थी तो मैंने उसको दे दी। तो खादिम कहने लगा हज़रत आप गुस्ल करके बाहर आ जाते, फिर जाके आप उसको दे देते, आप पहले ही बाहर आ गए। ये वो असल बात है जो मेरी जो मौजू है उसका लुबे लुबाब है। आपने फरमाया कि मेरे दिल में ख्याल आया जब मैं अंदर गया कि ये कपड़े मैं उसके दे दूँ, तो मैंने कहा मेरा ख्याल तब्दील होने से पहले पहले मैं ये नेकी कर लूँ। आपसे भी गुजारिश है, अपने नेक ख्याल तब्दील होने से पहले पहले उनको अमली जामा जो है वो पहना लें। सांसों की जो मोहलत मिली है वो ख़त्म होने से पहले पहले उनको अल्लाह के लिए, लोगों के लिए, हमदर्दी के लिए आप इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला हम पर भी, उन पर भी दुनिया आखिरत में रहम करम फरमाए।